امریکی محکمہ خارجہ نے انسانی حقوق کے بارے میں اپنی سالانہ رپورٹ 2021 میں کہا ہے کہ بھارت میں مسلمان فرقہ وارانہ تشدد اور امتیازی سلوک کا شکار ہیں۔ رپورٹ میں بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک، ماورائے عدالت قتل کے واقعات، پولیس اور جیل حکام کی طرف سے توہین آمیز سلوک یا سزا اور سرکاری حکام کی جانب سے جبری گرفتاریوں اور نظر بندیوں سمیت مختلف مظالم کا ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قوانین کے تحت کشمیری صحافیوں کے خلاف مقدمات، نظر بندیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ میں ایسے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے جن میں اتر پردیش کے شہر کانپور میں مسلمان افراد کی عوام میں پریڈ کروائی گئی اور جے شری رام کے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال آسام میں مسلمان دیہاتیوں کو بے دخل کرنے کے دوران پولیس کی طرف سے گولی چلائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سال کے دوران مسلمانوں کا جسمانی استحصال، امتیازی سلوک، جبری نقل مکانی اور گائے اسمگلنگ کے الزامات پر لنچنگ کے واقعات جاری رہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تبدیلی مذہب کے قوانین کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اتر پردیش، گجرات اور مدھیہ پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت ریاستی حکومتوں نے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے لو جہاد کے نام پر گزشتہ سال سے انسداد تبدیلی مذہب قوانین نافذ کیے۔ لو جہاد کی توہین آمیز اصطلاح کو ہندوتوا تنظیموں نے اپنی اس سازشی تھیوری کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے کہ مسلمان مرد اسلام میں داخل کرانے کے واحد مقصد کے لیے ہندو خواتین سے شادی کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق شہریت ترمیمی قانون کے تحت مسلمانوں کی بے دخلی بھی دیکھی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے نظر بندی کے قوانین جابرانہ ہیں۔ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کا قانون حکام کو بغیر کسی الزام کے لوگوں کو بغاوت یا دہشت گردی سے متعلق مقدمات کے تحت 180 دنوں تک نظر بند رکھنے کا اختیار دیتا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2021 میں منی پور اور جموں و کشمیر میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون کے اطلاق میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2019 کے بعد سے جموں و کشمیر انتظامیہ نے اس قانون کے تحت تقریباً 1200 کیسز میں 2300 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کیے۔ رپورٹ میں خاص طور پر 84 سالہ سٹین سوامی کے ساتھ کیے گئے غیر انسانی سلوک کا ذکر کیا گیا ہے، جو کہ ایک عیسائی پادری تھا۔ سٹین سوامی کو بھیما کوریگاؤں کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ کیس 2018 میں پونے کے قریب ایک گاؤں میں ذات پات کے تشدد سے متعلق ہے۔ تشدد کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں 16 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سوامی کی ممبئی کے ایک ہسپتال میں موت ہو گئی جبکہ وہ پولیس کی حراست میں تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پرازیکیوٹرز نے کارکن عمر خالد کا ٹرائل شروع کرنے میں تاخیر کی۔ عمر خالد کو دیگر کارکنوں کے ساتھ شمال مشرقی دہلی میں شہریت ترمیمی قانون کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان فسادات پھوٹنے کے بعد 14 ستمبر 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ آئین کے آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جاری کردہ رپورٹ میں جن جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے، حالات اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہیں۔ ہندوتوا دہشت گردوں کی طرف سے کھلے عام مسلمانوں کے قتل عام کے اعلانات، مسلم خواتین کی آبرو ریزی کی دھمکیاں، حجاب پر پابندی اور مسلمانوں کے گھروں کو نذر آتش کرنا ہندوتوا دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ عالمی ماہرین نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت میں وسیع پیمانے پر مسلمانوں کی نسل کشی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اقوام عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہندوتوا دہشت گردی کو لگام دینے کے لیے ٹھوس اور بروقت اقدامات کریں اور بھارت میں وقوع پذیر ہونے والے انسانی المیوں کو روکیں۔